دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارکہ اور سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کے احوال شریفہ کا ذکر امت مسلمہ کے درمیان روز کیا جاتا ہے۔ جن لوگوں نے بھوک نہ دیکھی ہو انہیں کھانے کی قدر نہیں ہوتی، جن لوگوں نے گرمی نہ دیکھی ہو انہیں سردی کی خوبصورتی کا احساس نہیں ہوتا، خزاں سے جو گزرا ہی نہ ہو وہ بہار کی کیا قدر کرے گا۔ ہم نے وہ انسانی رویے نہیں دیکھے، وہ غلامی نہیں دیکھی، وہ آزمائش نہیں دیکھی، وہ ظلم، وہ جبر، وہ قہر نہیں دیکھا۔ اس لیے ہمارے درمیان جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کی بات ہوتی ہے تو وہ خاص توجہ جو کسی مسلمان کو کرنی چاہیے وہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے الا ماشاء اللہ کہ وہ توجہ نہیں کی گئی۔ آپ اس پر کئی بار غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جملہ کہنا کتنا آسان ہے کہ بندہ بیچ دیا جاتا تھا اور اسے خرید لیا جاتا تھا۔ کسی کا گھر بکے تو وہ کتنی تکلیف میں آتا ہے، اور اگر وہ خود بکے تو کہنا کتنا آسان ہے، لیکن اس درد کو ہم محسوس نہیں کر پاتے۔ یہ کہنا کتنا آسان ہے کہ بیٹی دفن کر دی جاتی تھی، لیکن اگر آپ تاریخ پڑھیں تو یہ لفظ نہیں ہے کہ بیٹی دفن کی جاتی تھی، لفظ یہ ہے کہ زندہ ہی دفن کر دی جاتی تھی، اسے مارا بھی نہیں جاتا تھا، زندہ درگور قبر میں اتار دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کیفیت کو سمجھنے سے عاری ہیں، سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ ہم کس طرح کر کے ان چیزوں پر غور کریں اور توجہ کریں کہ یہ کس قدر زیادہ اللہ نے ہمیں آسانی دی ہے کہ رسول پاک کی غلامی عطا فرمائی ہے۔ تو جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اس پر آپ غور کریں گے کہ وہ اس دور کی شدتیں چونکہ ہم نے دیکھی نہیں، آج بھی نہیں دیکھ رہے، تو اس لیے بعض اوقات میں دیکھتا ہوں کہ وہ بات ہو رہی ہوتی ہے تو لوگ اس کو اسی لہجے میں لے رہے ہوتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا لوگوں کے اندر احساس بانٹا ہے، حضور نے درد دل تقسیم کیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں مادہ پرستی سے کھینچ کر اللہ کے قرب کا رستہ دکھایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے دل انسانوں کے حق میں نرم کیے ہیں۔ قرآن مجید فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، تحقیق تم ہی میں سے ہم نے تمہیں ایک رسول عطا فرمائے، عزیز علیہ ما عنتم۔ قرآن مجید کے لفظوں کا حسن دیکھیے، فرمایا تمہارا مشکل میں پڑنا میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، حریص علیکم، وہ تمہاری بھلائی چاہنے میں جلدی کرتے ہیں، وبالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں پہ رؤوف بھی ہیں اور رحیم۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا دولت احساس، ہمارے اندر نا احساس نہیں رہتا، کوئی بھی کسی بھی قسم کی جب ہم کوئی بات شروع کرتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دراصل جو میں نے سوچ لیا ہے اور جو میں نے طے کر لیا ہے وہ ٹھیک ہے۔ دوسروں کا جذبہ اور ان کے جذبات کا احساس وہ کرتے نہیں ہم، اور اگر کبھی نیکی کرتے بھی ہیں تو اس کو اتنا محدود کر لیتے ہیں، اپنے ذہن میں پہلے محدود کر لیتے ہیں کہ اس کا جو اسلام آفاقی پیغام نیکی کا دیتا ہے وہ ہمارے ذہنوں میں موجود ہی نہیں رہتا۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا امت پر جب صدقات اور زکوٰۃ ضروری قرار دیے تو فرمایا تم نے 2.5% زکوٰۃ دینی ہے، وہ بھی سال گزرنے کے بعد۔ اور کسی شخص کو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں سارا مال دینا چاہتا ہوں، حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہا میں سارا دے دینا چاہتا ہوں، تو فرمایا چوتھا حصہ دے اگر بہت شوق آیا ہے تو، ایسا نہ ہو تیرے بچے بعد میں دوسروں کے ہاتھوں کی طرف دیکھیں۔ لوگوں کو حضور نے اتنا پابند کیا، لیکن جب اپنی ذات کی باری آئی تو کنز المال میں موجود ہے کہ ایک صحابی نے آ کے کوئی سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی چیز چاہیے، تو کریم فرمانے لگے اس وقت تو بظاہر میرے پاس موجود نہیں، ذرا لطف لیجئے گا بات کا۔ حضور فرمانے لگے فلاں دکاندار کے پاس جا اور میرے نام پہ ادھار لے لے، یعنی میرے نام پہ ادھار لے لے۔ وہ کہتے ہیں نا میرے ابا جی کا کھاتا چلتا ہے وہاں تو میں چیزیں لے لیتا ہوں، فرمایا میرے نام پہ تو ادھار لے لے، پیسے میں دے دوں گا۔ حضرت عمر بیٹھے تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہمیں اس کا مکلف تو نہیں کرتا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہے تو دے دو ورنہ پابندی نہیں، قرض اٹھا کے کسی کی مدد کرنا اللہ تو اس کا پابند نہیں کرتا۔ حضرت عمر نے جب حضور کو یہ کہا تو سرکار نے یہ بات ناپسند کی، پسندیدگی کا اظہار نہیں کیا۔ ایک انصاری قریب بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے حضور آپ بانٹیے، عرش کا مالک آپ کو بڑا ہی عطا کرے گا۔ حضور ان کی بات سے راضی ہوئے، پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا مجھے بھی اسی چیز کا ہی حکم دیا گیا ہے۔ قرض اٹھا کر بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں۔ احساسات جب اس حد تک ہم نے پتہ کیا سمجھ لیا ہے کہ میرے ذمے میرے بچوں کے اخراجات ہیں، میرے بہن بھائیوں کے ہیں، اس کے علاوہ میری گلی میں، میرے محلے میں، میرے دوستوں میں، میرے رشتہ داروں میں کوئی بچہ کتنا بھی لائق ہو، پڑھے نہ پڑھے مجھے غرض نہیں، اسکول جائے نہ جائے مجھے غرض نہیں، کوئی اس کا کسی قسم کا بھی مستقبل بنے نہ بنے مجھے کیا لگے۔ اور بڑے شاپنگ مال سے جب لوگ شاپنگ کر کے باہر نکلتے ہیں اور پھر دروازے پر وہ باہر آتے ہیں جب، تو ان کی کار کے گرد جب چھوٹے چھوٹے لوگ، چھوٹے چھوٹے بچے خیرات مانگنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں
تو پھر وہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں کہ کہیں نوٹ کھلا ہوا ملے 5-10 کا، تو وہ ہم اس کو تھمائیں گے اور کہیں گے کہ دیکھا میں نے کتنی سخاوت کی، اور وہ بھی اگر ہو تو، ورنہ جھڑک کے گزر جائیں گے۔ وہ احساسات جو آپ کے اپنے بچے کے لیے ہیں، وہ جذبات جو آپ نے اپنے سینے میں اپنے بیٹے کے لیے چھپائے ہوئے ہیں، آپ تو رحمت للعالمین نبی کے ماننے والے ہیں، آپ کس طرح ایک دائرے میں اپنے آپ کو بند کر کے بیٹھ گئے اور دوسروں کے بارے میں آپ نے وہ بات کی نہیں، وہ ذوق پیدا ہی نہیں کیا۔ بڑے درد سے کہتا ہوں، جب ہم کسی کے بچے کا عیب بیان کر رہے ہوتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے ایک دفعہ سوچنا چاہیے کہ اگر یہ بات میرے بچے کی ہوتی تو میں یوں ہی بیان کرتا، یہی لہجہ ہوتا میرا اس بات کو گفتگو کرنے کا جو میں کسی کے بارے میں اپنے گھر میں کر رہا ہوں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ معاذ اللہ اس کے ابے نے حلال نہیں کما کے کھلایا اور اس کی اماں نے تربیت ٹھیک نہیں کی، تو یہ لوگ اس طرح کے یہ کیا انداز میں اپنے گھر میں اختیار کرتا ہوں؟ تو میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کہا ہے مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ کئی دفعہ میرا بچہ لائق نہیں ہوتا پر میری بہن کا لائق ہوتا ہے، لیکن میرے پاس وسائل ہیں اس کے پاس نہیں ہے، کیوں نہیں میں اسے اپنا بچہ سمجھ لیتا؟ کیوں نہیں میں کہتا کہ چلو میں اپنی کچھ چیزیں وہاں صرف کر دوں اور وہی آگے نکل جائے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کیا ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث موجود ہے، حضرت خالد بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بیٹی ہے، چھوٹی سی بڑی پیاری، نام ہے ام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور کے پاس کہیں سے کچھ کپڑے آئے، چادریں آئیں، بڑے پیارے کپڑے تھے، حضور نے صحابہ میں بانٹے، ان میں ایک شال تھی، چادر تھی، اس پہ خوبصورت رنگوں کی کڑھائی ہوئی تھی، تو وہ چادر جب نکلی تو لوگوں کو بڑی بھلی لگی، تو حضور نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے میں کسے دوں گا؟ تو صحابہ چپ کر گئے، بھائی ہم کیسے بتا سکتے ہیں کہ محبوب کی چاہت کیا ہے؟ حضور نے تجسس بڑھانے کے لیے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے میں کسے دوں گا؟ لوگ خاموش ہو گئے، تو فرمایا جاؤ کوئی ام خالد کو بلا کے لاؤ۔ ان کے نہ والد وہاں موجود تھے، نہ چچا موجود تھے، نہ خاندان کا کوئی لوگ موجود تھا، فرمایا اس بچی کو بلا کے لاؤ۔ بچی بڑی پیاری تھی، اکثر آتی تھی تو حضور کی پشت پر نہ مہر نبوت تھی، تو اس کے ساتھ کھیلتی تھیں، تو ان کے والد منع کرتے تھے یہ کیا کرتی ہو؟ تو حضور فرماتے تھے آپ چپ کریں، بچی جو کرتی ہے اسے کرنے دیں، اسے بلا کے لاؤ اس بچی کو۔ ان کے والد کو لوگوں نے جا کے کہا تیری بیٹی کو حضور یاد کر رہے ہیں، تو اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کے حضور کے پاس لائے۔ حضور وہ چادر گھر بھی بھیج سکتے تھے، پر حضور نے نا وہ بچی کو چادر اڑائی اور کہا ہاذا ثنا یا ام خالد ہاذا ثنا، کہا ام خالد دیکھو پیاری کتنی لگ رہی ہے بیٹا، اور تجھ پر جچ بھی کتنی رہی ہے، سونی کتنی لگ رہی ہے اور تمہیں پیاری بڑی لگ رہی ہے۔ حضور نے وہ تحفہ دیا، پھر ایک موقع پر ایک اور تحفہ حضرت ام خالد کو دیا، اور وہ تحفہ دے کے حضور فرمانے لگے بیٹا اسے پہننا اور پھر پہننا اور پھر پہننا اور بار بار پہننا، اللہ تمہیں لمبی عمر دے اور اسے پہن کے پرانا کرنا۔ حضرت ام خالد صحابیات میں سب سے بعد میں ان کا انتقال ہوا ہے، 90 سال کے قریب عمر ہو گئی تھی، پر کہتی تھی میں نے مدینے والے کا تحفہ آج بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات اگر حضرت حسنین کے لیے ہیں، اگر اپنے عظیم عالی شان عظمتوں شانوں والے نواسوں کے لیے ہیں، تو حضور صحابہ سے پیار نہیں کرتے تھے، صحابہ کی اولادوں سے بھی پیار کرتے، ان کی اولادوں تک حضور کی محبت کا یہ رنگ جاتا تھا۔ ہم چونکہ ترجیحی بنیادوں پر خیر خائی نہیں کرتے، وہ کبھی کوئی آ گئی نیکی تو کر لی، وہ بھائی سارے کپڑے اپنے گھر میں بانٹنے ہیں، جو ملے گا اسے پلٹ کے اپنے گھر ہی پھینکنا ہے، کسی کا کوئی حق ہی نہ رہے ہماری دولت پر، کسی کا کوئی حق ہی نہ رہے ہماری خیر خائی پر، پلٹ کر۔ وہ میں اکثر کہتا ہوں کہ عجیب زمانہ آ گیا نا، پیر صاحب کے گھر میں پیدا ہونے والا پیر ہے، دوسرا ہو سکتا لیڈر کا بیٹا ہی لیڈر ہے، دوسرا ہو سکتا سیاستدان کا بیٹا ہی، وہ بھیا کس نے پابندی لگا دی ہے کہ یہ کہیں اور نہیں جا سکتی؟ اور سب جگہ اللہ ماشاءاللہ، دینی لوگوں میں بھی، دنیاوی لوگوں میں بھی، سیاسی لوگوں میں بھی، سب جگہ ہر جگہ یہی ہے کہ اس کے بعد اس کا بیٹا ہی آئے گا۔ کوئی چیز باہر جانی نہیں چاہیے، جانے نہ پائے، ہر چیز گھر کے اندر رکھو، آپ نیکی کا جذبہ پیدا کریں۔ ہم نا تھوڑا سا دوسروں سے ممتاز بن جاتے ہیں، کوئی بندہ کوئی نیکی کر لے تو اسے بھی بخار چڑھ جاتا ہے کہ میں نے کی تو ہے نا، کوئی بندہ تھوڑا سا عالم ہو جائے تو وہ کہتا ہے کہ میری ساری عزت کرو، تمہیں نہیں پتا کہ میں تھوڑا پڑھا ہوں، میری طرح کے بندے بڑی جلدی وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں۔ اسی طرح کا معاملہ افسر کا ہے، اسی طرح کا معاملہ مالدار آدمی کا ہے، خود اپنا اعزاز بنا لیتے ہیں۔ رسول پاک کی یہ شان ہے کہ اللہ نے انہیں نبیوں کا امام بنایا ہے، اور بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ حضور روٹین میں تو بیٹھتے تھے، جمعے کا خطبہ دینے کے لیے تو ممبر پہ آتے تھے، پر باقی صحابہ کے اندر مل جل کے بیٹھتے تھے، مل جل کے۔ ایک جہاد تھا، صحابہ کہتے ہیں واپس آ رہے تھے تو رستے میں رکے، کھانا کھانے کا ارادہ بنا، تو ظاہر ہے کھانے ہوٹلوں سے تو ملتے نہیں تھے، پکانے پڑتے تھے، تو کھانے کی تیاری ہونے لگی تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم گوشت صاف کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، کچھ نے کہا کہ برتن میں صاف کر کے اہتمام کرتا ہوں، کسی نے کہا کہ میں بعد میں بانٹنے کا تقسیم کرنے کی ڈیوٹی لیتا ہوں۔ سب ڈیوٹیاں لے رہے تھے تو حضور بھی بولے، فرمایا تم نے اپنے اپنے ذمے کام لے لیے ہیں، میں اس طرح کروں گا لکڑیاں اکٹھی کر کے لاؤں گا تاکہ آگ جلا کے روٹی پکائی جا سکے۔ صحابہ کہنے لگے فدا کا روحی و قلبی، سونے دل بھی قربان، جان بھی قربان، فدا کا ابی و امی، ماں بھی قربان، باپ بھی قربان، ہم جو حاضر ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ تو حضور نے فرمایا میں تم سے ممتاز نہیں ہونا چاہتا،
مل جل کے رہنا چاہتا ہوں تمہارے بیچ. آپ جب لوگوں کے بیچ وقت گزارتے ہیں تو تبھی تو ان کے دکھ سکھ کا آپ کو پتہ چلتا ہے. اور جب آپ اپنا لیول ہائی کر کے اوپر اٹھ جاتے ہیں تو پھر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ عام آدمی کس تکلیف میں مبتلا ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام صحابہ کیا حضور سے بات کرتے ہیں, حضور تو نبیوں کے امام ہیں, لیکن سرور کائنات علیہ السلام نے لوگوں کے بیچ رہ کے لوگوں کے ساتھ اعلیٰ نیکی کرنے کا پیغام دیا, اور نیکی کو اس کے بام عروج تک جا کر لوگوں تک اتارنے کی نبی پاک علیہ السلام نے بات کی. بام عروج تک جا کے. کبھی اس طرح بھی ہوتا ہے کہ سامنے والا تلخ رویہ لے کے آتا ہے, لیکن دین کے اندر آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ آپ بندہ دیکھ کے اپنا رویہ نہیں بدلیں گے. آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے دین نے مجھے کیا پیغام دیا ہے. آپ جس طرح مسجد میں دیندار ہیں, بازار میں بھی اسی طرح ہی دیندار ہیں, دکان پہ بھی اسی طرح ہی دیندار ہیں, کیونکہ اسلام جہتی اور وقتی مذہب نہیں, موسمی نہیں. آپ یہ کریں گے کہ آپ ہر مقام پہ اللہ رسول کو پیش نظر رکھ کے آگے بڑھیں گے, اور اگر یہ نہیں ہے مزاج تو پھر معاملہ اور ہے. دیکھیے بدر کے دن جو لوگ آئے تھے نا مسلمانوں سے لڑنے کے لیے, تو وہ پھول لے کے نہیں آئے تھے, گھی شکر لے کے تو نہیں نا میدان میں آئے تھے, نہ ان کے پاس مٹھائیوں کے ڈبے تھے, تلواریں اور نیزے لے کے آئے تھے. اور انہوں نے باقاعدہ مقابلہ کیا, 14 مسلمانوں کو شہید کیا. یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کامیابی دی, وہ مسلمانوں کے قابو آ گئے. اب وہ 70 بندے قیدی بنا کے لائے گئے, وہ لڑنے آئے گھر سے, پھول لے کے نہیں آئے. قید خانے اس طرح تو تھے نہیں جس طرح آج جیل بنی ہوئی ہے. تو مختلف صحابہ, جس کے پاس ایک کمرہ خالی تھا, اس نے ایک آدمی کو گھر میں قید کیا, کسی نے 2 کو کیا, حضور نے وہ بانٹ دیے. حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ابو عزیز بھی کافروں کی طرف سے لڑتے ہوئے آئے, اور باقاعدہ جھنڈا تھامے ہوئے تھے, آگے تھے, سپہ سالار بنے ہوئے تھے. وہ بھی قیدی ہو کے آئے. تو ایک انصاری ان کے ہاتھ باندھ رہے تھے, تو حضرت مصعب ابن عمیر قریب سے گزرے, فرمانے لگے ذرا زور سے باندھنا, اس کی ماں کے پاس بڑے پیسے ہیں, چھڑا لے گی فدیہ دے کے. تو ابو عزیز کہنے لگے مصعب تو میرا بھائی ہو کے اس طرح کی باتیں کرتا ہے؟ تو فرمانے لگے تجھے کس نے کہا کہ میں تیرا بھائی ہوں؟ میں تیرا نہیں بھائی, میں اس انصاری کا بھائی ہوں جو میرے مدینے والے حبیب کا کلمہ پڑھتا ہے. میرے رشتے اسلام کی بنیادوں پہ, یہ میرا بھائی ہے. زور سے باندھنا, اس کو چھڑا لے گی اس کی اماں پیسے دے کے. وہ کہتے ہیں میں ایک انصاری صحابی تھے حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ, ان کے گھر میں قید تھا. زیادہ باتیں نہیں حضور نے بیان کی, بس ایک بات کی, فرمایا بھائی قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا. کن سے؟ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا, بس حضور نے کہہ دیا. کہتے ہیں میں جن کے گھر قید تھا وہ غریب آدمی تھے. عرب میں کوئی بندہ تھا جو شام کو روٹی کھاتا تھا, اناج ملتا نہیں تھا. غریب لوگ کھجور کھا کے دودھ پی کے سو جاتے تھے. روٹی جب آتی تھی تو بچے دلچسپی سے لپکتے تھے کہ کھانا آیا ہے, روٹی آئی ہے. کہتے ہیں مجھے حضور نے جس گھر میں بندہ ہوا تھا, نبی پاک کی نصیحت تھی لوگوں کو کہ قیدیوں سے اچھا سلوک کرنا. ابو عزیز کہتے ہیں کہ حضرت ابو یسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے گھر میں قید تھا, وہ سویرے مزدوری کرنے جاتے, شام تک محنت کر کے 2 روٹیاں کما کے لاتے, لیکن وہ 2 روٹیاں مجھے کھلا دیتے, اپنے بچوں کو کھجور اور دودھ پلا کے سلا دیتے. میں ان سے کہتا یار میں تمہارا قیدی ہوں, کوئی مہمان تھوڑا ہوں, اور پھول اور گھی شکر لے کے نہیں تلوار لے کے لڑنے آیا ہوں, یہ تمہارا کیا رنگ ہے؟ تو وہ فرماتے ہمیں لمبی باتوں کا نہیں پتا, ہمیں تو ہمارے نبی نے کہا ہے ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے, تو لہٰذا ہم نے اچھا ہی سلوک کرنا ہے. ہم نے نہ کبھی قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا, بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. ہمیں اس سے کیا کر, حضور نے کہا اچھا سلوک کرنا ہے. ابو عزیز کہتے ہیں جب میں روٹی کھاتا تھا اور وہ محنت مزدوری سے کما کے لاتے تھے اور ان کے بچے دودھ کھجور پہ گزارا کرتے تھے, تو میں رویا کرتا تھا اور میں کہتا تھا جو دین کے بارے میں کفر نے بتایا تھا وہ اور تھا, جو بتایا تھا وہ اور تھا, اور جو میں نے دیکھا ہے یہ تو اور ہے, جو میں نے عملاً دیکھا ہے یہ تو اور. آپ کے جذبات ہوں, آپ کے خیالات ہوں, آپ کی اچھائی لوگوں کو قائل کر لے. دیکھو میرے عزیز, آ جاتے ہیں لوگ, ان کے ذہن بنا دیے جاتے ہیں, لوگوں کو کہا جاتا ہے مولوی خطرناک ہوتے ہیں, یہ بڑا ڈرونا سبجیکٹ ہے, اس کے قریب نہ جانا. کہا جاتا ہے کہ جناب وہ دیندار طبقہ, کیا کریں اس نوجوان کو پتہ ہی نہیں بیچارے کو, اس کو جس طرح کسی نے گائیڈ کیا اس طرح وہ گائیڈ ہو گیا. اب اگر آپ کے جذبات بھی اس کے لیے جارحانہ ہوں گے تو اسے پناہ کہاں ملے گی؟ آپ کو اس کو بتانا ہے کہ بات کچھ اور ہے, رنگ کچھ اور ہے, تجھے جو پڑھایا گیا ہے وہ بات اور ہے, اور یہاں وہ رنگ اور ہے. حضرت فضالہ بن عمیر کہتے ہیں کہ میں بھی فتح مکہ کے موقع پہ نا اپنی تلوار کو, اپنے خنجر کو تیار کر کے اور بغل میں دبا کے اور چادر اوڑھ کے گیا تھا کعبے کا طواف کرنے, کہ حضور میرے قریب سے گزریں گے تو معاذ اللہ شہید کر دوں گا. لیکن اللہ نے تو غیب کے خزانوں کی کنجیاں دی ہیں نا اپنے نبی پاک کو, میں شہید کر دوں گا. کہتے میرے ہاتھ میں خنجر تھا, بغل میں تلوار تھی, خیال تھا طواف کرتے کرتے سارے لوگ مسجد آتے ہیں, پر یہ ضروری تو نہیں سارے اچھی نیت سے ہی آئیں, کچھ اور نیتیں لے کے بھی آتے ہیں, اپنے اپنے ارادوں سے بھی آتے ہیں. خنجر لے کے آیا خانہ کعبہ کا طواف کرنے, اور جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا, حضور جان چکے ہیں کہ میں قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہوں, تو مجھے دیکھ کے فرمانے لگے تو فضالہ ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ فضالہ ہوں. تو فرمایا بول نہ جو دل میں چھپا کے آیا ہے.
خیال آیا مسلمان نیک و بد پہچان جاتے ہیں، محمد آدمی کے دل کی باتیں جان جاتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہا آج ادھر تو آیا ہے، تو فضالہ کہنے لگے حضور کچھ بھی نہیں، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو حضور فرمانے لگے چل پھر استغفار ہی کر لے۔ گویا حضور نے یہ نہیں کہا تو جھوٹ بول رہا ہے، بات اس طرح کی کہ تو استغفار پڑھ لے، پھر اپنی پچھلی بات سے توبہ کر لے۔ فضالہ کہتے ہیں یہ کہتے کہتے حضور نے دست کرم اٹھایا اور اپنا مقدس ہاتھ میرے سینے پہ پھیرا، سارا کفر، سارا نفاق، سارا شرک نکل گیا، مجھے کائنات میں سب سے پیارا چہرہ ہی مدینے والے رسول کا نظر آنے لگا۔ قدموں پہ آ گیا، میں غلام بن گیا نبی پاک کا۔ وہاں سے واپس آ رہا تھا تو ایک عورت تھی جس سے میرے شناسائی تھی، تعلقات تھے، میں کبھی اس سے ملتا تھا، میں گزر رہا تھا تو اس نے مجھے بلایا، میں نے توجہ کوئی نہیں کی۔ پھر کہنے لگی تو وہی فضالہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں، میں وہ نہیں، اب میں مدینے والے کا غلام بن گیا ہوں، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نا سامنے والے کے بارے میں رویہ دیکھیں نا، آپ ایک بات کو سمجھ لیں، اگر آپ اس کو سمجھ لیتے ہیں نا، اس میں تھوڑی سی نا وسعت آ جاتی ہے چیزوں میں۔ بڑی سخت بات بھی کوئی بندہ آپ کے ساتھ کر رہا ہے تو اگر آپ ایک بردبار آدمی ہیں اور آپ کوئی فضل والے ہیں تو پھر مجھے ایک دوست نے کہا، ایک صاحب جمعہ پڑھنے آتے تھے، وہ آج کل نہیں آ رہے، تو اس کے جواب میں کئی دلائل ہو سکتے تھے، وہ بڑا مصروف ہو گیا ہے، وہ بس اسی طرح کا ہے، بے وفا نکل آیا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا یار ہم کوئی اتنے بڑے لوگ ہیں کہ روز ہی کو یہاں آئے، ٹھیک ہے جب جی چاہا آ گیا، جب نہیں چاہا تو نہ آیا، اس میں کیا کوئی ایسی بات، کوئی مسئلہ نہیں، پھر کیا نہیں آیا تو پھر بھی ٹھیک ہے۔ وہ بندہ دیکھتا ہی رہ گیا میرا چہرہ۔ ایک دفعہ مجھے ایک صاحب نے آ کے کہا کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں کوئی ایسی بات کی ہے، تو میں نے ان سے کہا میں اتنا بڑا بندہ ہی نہیں، انہوں نے نہیں کی ہوگی، ان کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے مجھے ڈسکس کرنے کا، میں چھوٹا آدمی ہوں، وہ مصروف آدمی ہے۔ انہوں نے کہا نہیں انہوں نے کی ہے، اور میں نے کہا نہیں انہوں نے نہیں کی۔ کہنے لگے کی ہے، میں نے اگر کی ہے تو پھر آپ میرے ساتھ ہیں کہ ان کے ساتھ ہیں؟ کہنے لگے جی تو میں آپ کے ساتھ ہوں۔ پھر میں نے کہا اگر آپ میرے ساتھ تھے تو مجھے بتانے نہ آتے، اگر آپ سمجھتے تھے کہ میں ٹھیک ہوں تو پھر میری وکالت کر دیتے۔ آپ تھوڑا نرم رہیں، تھوڑا حوصلہ کریں، چیزوں کو سہنا سیکھیں۔ اگر آپ ہر وقت رد عمل پہ تیار ہیں تو پھر تو آپ کو لوگ کمزور کر دیں گے، بزدل ہو جائیں گے۔ دنیا میں سب سے کمزور وہ بندہ ہوتا ہے جسے چڑھایا جا سکتا ہے، جس بندے کو غصہ دلایا جا سکتا ہے، جو استعمال ہو جاتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ کیوں اس طرح کا لہجہ اختیار کریں کہ جس کا دل کرے کوئی نئی بات سنائے اور ہمیں استعمال کر کے گزر جائے؟ کبھی نہیں۔ آپ کا حوصلہ اتنا بڑا ہو، رنگ اتنا بڑا ہو، طبیعت اتنی بڑی ہو۔ میرے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب آیا کرتے تھے، مرید بھی ہوئے، بعد میں بگڑ گئے وہ کسی وجہ سے، آنا جانا چھوڑ دیا۔ تو حضرت قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے کہا حضور وہ نہیں آتے تو اب وہ گمراہ ہو جائیں گے، تو بڑی باتیں بھلی لگتی ہیں، بعض لوگ چوڑے ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے اب توبہ کرو، کیوں گمراہ ہو جائیں؟ میں کوئی معیار ہدایت ہوں؟ میں کوئی معیار ہوں؟ نبی کو چھوڑ کے بندہ گمراہ ہوتا ہے، رسول کو چھوڑ کے کافر ہوتا ہے، یہ تم نے کیسی عجیب بات کر دی؟ فرمایا دعا کرو جہاں رہے رب اس پہ رحمت ہی فرمائے۔ ہم نہ دائروں میں بند ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں صرف جو میرے ساتھ ہے وہ ٹھیک ہے، تو جو باقی اربوں خربوں لوگ ہیں وہ کدھر گئے؟ آپ اپنا دل حوصلہ بڑا کریں، جب آپ کو لوگ غصہ دلانے پہ آ جائیں تو وہ آپ کو استعمال، ان کو پتہ چل جائے گا آپ استعمال کیسے ہوتے ہیں، آپ کس طرح استعمال ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے گی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیار اس طرح کیا ہے، سیرت اس طرح بانٹی ہے کہ اس میں خیر خائی چھلکتی۔ میں نا اپنے دادا جی سے، اپنے نانا جی سے، پھر اپنے ابا جی سے، پھر اپنے محلے کے بزرگوں سے، پھر اپنے علاقے کے بڑوں سے ایک بات سنتا تھا تو میں کہتا تھا کہیں سے تو یہ آئی ہے نا، یہ ان کی اپنی پیدا کردہ تو نہیں نا؟ سادے لوگ، انگوٹھا چھاپ لوگ، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے، پر وہ کہتے تھے اتی آ گئی ہے بوئے تھے، ہن موڑ سکتے؟ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ دروازے پہ بیٹی آ گئی ہے، اب کچھ ہو سکتا؟ یعنی کسی پارٹی سے سیاسی جنگ چل رہی ہے، لڑائی پورے عروج پہ ہے، ووٹ نہیں دینے، طے ہو گیا برادری کا فیصلہ، تو وہ الیکشن کے دنوں میں وہ بھی بڑے متحرک ہوتے ہیں، وہ پتہ کر لیتے ہیں بچی کہاں شادی ہوئی ہے، وہاں چلے جاتے ہیں، جا کے فٹافٹ چاچا جی بھی بن جاتے ہیں، بیٹا میں تیرا چاچا ہوں، میں آیا ہوں، ابا کے سامنے میری سفارش کر۔ تو بیٹیاں کئی دفعہ آ جاتی تھیں، تو اب بڑے بوڑھے کیا کہتے تو کہتے تھے بیٹی آ گئی ہے دروازے پہ، وہ کیا کرے؟ میں سوچتا تھا کہ چلو یہ بات انہوں نے پڑھی نہیں، سنی نہیں، انہوں نے سیکھی نہیں، پر یہ کوئی فیض ہے جو سینہ بسینہ آ رہا ہے، کہیں تو یہ چیز تھی جو اس طرح آئی ہے کہ یعنی سمجھدار آدمی ہے، وزادار ہے، وہ بیٹی کو کہہ بھی سکتا ہے کہ پتر تو سیانی نہیں، تو سمجھدار نہیں، تو وہاں نہیں جہاں میں ہوں، میں تیرا دادا ہوں، لیکن وہ یہ بات ہی نہیں کرتا، کہتا بیٹی آ گئی ہے۔ تو پھر ایک حدیث پڑھی تو سمجھ آئی کہ نہیں یہ فیض ہے رسول پاک کا، یہ بات نا مدینے کی گلی سے چلی ہے، جو گلی گلی مسلمانوں کے سینے میں جا بسی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی چچا زاد بہن ہے حضرت ام ہانی، حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی بہن، جن کے گھر سے حضور معراج کرنے گئے تھے۔ انہوں نے کلمہ فتح مکہ کے دن پڑھا ہے، جناب ام ہانی نے کلمہ فتح مکہ والے دن پڑھا ہے، لیکن ساری زندگی ان کے سامنے کوئی حضور کے خلاف معاذ اللہ بات نہیں کر سکا، کرنے نہیں دیتی تھی۔ لوگ کہتے تھے تو کلمہ نہیں پڑھتی، کہتے وہ میرا اور میرے نبی کا معاملہ ہے، پر تم حضور کے بارے میں بات کرو، میرے بھائی کے بارے میں تمہیں کرنے دیتی ہوں؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ان کے شوہر بھی مسلمان نہیں ہوئے، فتح مکہ والے دن بھاگ گئے۔
ان کے رشتے میں کچھ دیور تھے سسرال کے رشتوں میں سے، وہ تو اتنے سخت کافر تھے، اسلام کے دشمن تھے، لیکن حضور جب فتح مکہ پہ گئے تو بڑے بڑے لوگوں نے دعوت دی، پر حضور ان کے گھر میں گئے، نفل بھی وہیں پڑے، روٹی بھی وہیں کھائی، وہاں رہے۔ حضور وہاں سے تشریف لے گئے ایک اور جگہ، تو اعلان ہوا کہ ان کے وہ جو دو دیور ہیں جناب ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ ان کو نہ جہاں ملے مار دیا جائے۔ اب انہیں ڈھونڈ کون رہا ہے؟ مولا علی خود ڈھونڈ رہے ہیں، حالانکہ وہ رشتہ دار ہیں، حضرت علی نے تلوار پکڑی ہے، جہاں ملیں گے مار دوں گا۔ جناب ام ہانی نے نا اپنے وہ دونوں دیور تلاش کیے، ڈھونڈ کے لائیں، لا کے کمرے میں بند کر کے باہر سے دروازہ بند کیا اور سیدھی حضور کے پاس چلی گئی، کہنے لگی علی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں، یہ پیغام آیا ہے ان کے لیے، یہ اعلان کر دیا گیا ہے۔ حضور نے فرمایا ام ہانی تو بات کر، تو کہنے لگی حضور پھر میں نے انہیں پناہ دے دی ہے، تی آ گئی نا بوے تھے، بیٹی آ گئی، میں نے پناہ دے دی ہے، کوئی دوسرا جملہ نہیں، کوئی دوسری بات نہیں۔ یہ امام الانبیاء بول رہے ہیں، یہ سرور کائنات بول رہے ہیں۔ حضور فرمانے لگے ام ہانی، جسے ام ہانی نے پناہ دے دی اسے محمد عربی نے بھی پناہ دے دی، بلا لو علی کو واپس، ہم نے نہیں مارنا، جسے تو نے پناہ دے دی اسے ہم نے بھی پناہ دے دی۔ بیٹی جو آ گئی ہے، بہن جو آ گئی ہے دروازے پہ چل کے جو آ گئی ہے، تو ختم ہو گئی بات۔ مجھے سمجھ آ گئی کہ میرے دیہات کے بزرگوں کے سینوں تک یہ جو بات پہنچی ہے تو یہ کوئی فیض ہے، یہ کوئی کرم ہے، یہ کہیں سے چلی ہے جو یہاں تک آئی۔ عزیز بھائی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ والی سوچیں سوسائٹی کو دیں، معاشرے میں وہ والی خیر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام لے کے آئے جس کی سوسائٹی کو بڑی زیادہ ضرورت تھی، جس کی حاجت تھی۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خوب محبت فرماتے، اپنوں سے، بیگانوں سے، غیروں سے، اس سے بھی اس سے بھی۔ لوگوں کی رسائی حضور تک آسان تھی، اپنا دکھ جا کے حضور کو سنا لیتے تھے۔ میں آپ سے عرض کروں، پہلے تو دکھ سنتا کوئی نہیں، اور اگر کوئی سننے لگے تو سنانے والا سناتا نہیں۔ کیوں؟ یہ اعتماد کیسے کریں؟ یہ کیسے کہیں کہ ہمارا راز راز ہی رہے گا؟ لوگ اپنے سینوں میں چھپائے نفسیاتی مریض ہو گئے، لوگ اپنے دلوں میں اپنے دکھ لیے قبروں تک چلے گئے، لیکن اعتماد کیسے کریں؟ وہ بندہ کہاں سے ملے جو دکھ سنے گا پھر اس کا پردہ بھی رکھے گا، جو بات سنے گا پھر اس پر طے بھی کرے گا؟ کوئی اشک شوئی والا، کوئی ایسا بندہ جس کے پاس بندہ جائے اور کندھا اس کا خالی ملے اور بندے کو پتا ہو کہ میں جتنا مرضی رہوں گا یہ کندھا بھی نہیں ہٹائے گا۔ لوگوں کو یہ میسر ہی نہ آیا، لیکن میرے رسول کائنات سرور دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی بھی آیا، وہ یار حضور بھی تو بڑے ہی مصروف ہے نا، پگلی عورت ہے، دیوانی ہے، اس نے آ کے کہا حضور میں نے کوئی بات کرنی تھی، تو فرمایا تو جس گلی میں کہے گی میں وہیں تیری بات سننے کو تیار ہوں، تو جہاں کہے گی۔ یعنی یہ نہیں فرمایا کہ تو کل شام عصر میں آ جانا، ہوتی ہے مصروفیات، ترتیب دے لیا جاتا ہے، وقت بعض اوقات ہوتے ہیں مسائل، لیکن حضور نے جو سیرت چھوڑی وہ یہ ہے کہ تو جہاں کہے گی۔ اور صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے دیکھا بھی اس نے کہ گلی میں حضور کو کھڑا کیا ہوا ہے، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ اپنے دکھ سنا رہی ہے۔ شاید یہی وجہ تھی حضور کائنات کے دکھ سنتے تھے اور کائنات میرے نبی کی رسالت کا اعلان کرتی تھی۔ حضور اگر ان کی سنتے تھے تو یہ ساری زمین و آسمان کی مخلوق حضور کے ترانے پڑھتی تھی، نبی پاک کی نعتیں پڑھتی تھی، حضور کا تذکرہ کرتی تھی، یہاں تک کہ جن کو لوگ بھیڑیے کہتے ہیں وہ بھی حضور کے گن گاتے تھے۔ ایک شخص کہتا ہے میں بکریاں چلا رہا تھا تو بھیڑیا ایک بکری اٹھا کے لے گیا، میرے پاس نیزہ تھا، تلوار تھی، ڈنڈا تھا، میں نے اس کو اس طرح کر کے گھیرا کہ بکری چھڑا لی۔ بھیڑیا جا کے بیٹھ گیا پہاڑ کے اوپر، اس کو رب نے زبان دی، وہ بولنے لگا، کہنے لگا مجھے اللہ نے رزق دیا تھا تو نے چھین لیا ہے۔ کہتے میں پہلے ڈرا، پھر میں نے اسے کہا بھیڑیا کیسے بولتا ہے، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ وہ کہنے لگا ایک بات اس سے بھی عجیب ہے۔ میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگے مدینے میں حضور آ گئے اور تو نے ابھی تک جا کے کلمہ ہی نہیں پڑھا، وہاں حضور آ گئے اور تو نے، یہ اس سے بھی عجیب بات نہیں، بھیڑیا بول رہا ہے۔ کائنات کے جب حضور نے یہ جو پوری دنیا میں لوگوں نے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ کی صدا بلند کی، اور یہ ذرہ ذرہ بھی عید میلاد پہ حضور کے ترانے پڑھتا نظر آیا، تو یاد رکھو حضور نے اپنی مدثر کی چادر پھیلائی ہی اتنی ہے کہ دھرتی ساری کے دکھ حضور نے سمیٹ لیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر نور میں لے لیا سب کو۔ پر میں کیا کروں، میری ملت کا جوان اگر کبھی موبائل سے گردن اٹھائے گا تو باپ کا حال پوچھے گا نا، وہ اگر کبھی مووی سے اپنے آنکھیں سائڈ پہ کرے گا تو اماں سے پوچھے گا نا کہ آپ کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ اس طرح کر کے دنیاوی مشاغل اور مسائل میں ہم الجھ گئے ہیں اور کوئی فائدہ بھی نہیں اٹھا پا رہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہمارے، ہم نے کوئی نفع نہیں حاصل کیا، الجھتے ہی جا رہے ہیں۔ ایک تو اپنے آپ کو لوگوں کے بیچ لائیں، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ختم کریں، کسی کی بھی بات سنیں، کسی کو بھی، یعنی خود ہی سارا کچھ بن جانا، خود ہی بتا دینا، خود ہی اعلان کر دینا، خود بخود ہی اپنے آپ کو نیک سمجھ لینا، خود بخود ہی اپنے آپ کو بڑا جان لینا، اس سے تھوڑا سا باہر آئیں۔ اور دوسرا یہ کہ جس حد تک ممکن ہو، جس حد تک آنسو پوچھے جا سکیں اس حد تک تو جانا ہماری ڈیوٹی ہے کہ نہیں؟ جو ہماری احاطے میں لوگ آتے ہیں ان کی حد تک تو ہم خیر بانٹ سکتے ہیں کہ نہیں؟ ایک بات آخر میں آپ کی خدمت میں نے عرض کرنی ہے، بڑی تکلیف کے ساتھ عرض کروں گا۔ دیکھیں کچھ نہیں نہ کر سکتے تو لوگوں کے لیے جذبات ہی اچھے کر لیں،
خیر کے جذبات اپنے دلوں میں لوگوں کے لیے پیدا کریں اور موقع دیں ہر شخص اپنی اپنی جگہ پہ اپنے اپنے حساب سے. آپ نے کبھی حدیثوں کی روایت میں یہ سنا ہے کہ یہ حدیث حضرت خالد بن ولید سے مروی ہے؟ ہوں گی چند حدیث پر چند حدیثیں کس سے مروی ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے ہیں، حضرت انس بن مالک سے، حضرت عائشہ سے، ایسے ہی ہے. چلیں آپ نے وہ واقعہ سنے ہوں کہ تلوار لی تھی تو فلاں جگہ پہ حضرت ابو ہریرہ نے اتنے لوگ کاٹ دیے تھے، کوئی بات ایسی سنی ہو؟ ایک آدمی میدان میں ہے، وہ جہاد کر رہا ہے کہ یہاں بیٹھا ہے وہ رسول اللہ کا دین بیان کر رہا ہے. ہر بندے کا شعبہ ہے. نہ حضرت خالد بن ولید نے یہ کہا کہ ابو ہریرہ آپ میدان میں کیوں نہیں آ رہے، اور جناب ابو ہریرہ نے نہ یہ کہا کہ آپ حدیثیں کیوں نہیں روایت کر رہے. تو ہم ایک دوسرے کے لیے جب جذبات اتنے حسین پیدا کر لیتے ہیں دل ہم، اگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور سے وہ سارا خزانہ لے کے اندر جمع نہ کرتے تو ہم تو آج بھائی کوئی شے ہی نہ بتا پاتے لوگوں کو، کوئی چیز آتی نہ. یہ ضبط، یہ حوصلہ انہوں نے پیدا کیا تو بات آگے کی. کسی بھی شعبے میں آپ تعلق رکھتے ہیں، کسی بھی شعبے میں ایک دوسرے کی، میں کیا کرتا ہوں یہ سپیکر والا ساتھی نہ آئے تو ہم بڑے پریشان ہو رہے ہیں کیونکہ اس نے چلایا ہے تو میری بات آپ تک پہنچ گئی. ہر بندے کی ضرورت کو محسوس کریں. میں بہت سارے کام نہیں کر پاتا اپنے ہاتھ سے، یعنی مجھے روز کہیں دور دراز جلسوں پہ جانا ہوتا ہے، پر جلسے پہ جا کے میری ہی اہمیت ہے، میرا ہی نعرہ ہے، میرے گلے میں ہی پھول ہیں، پر ڈرائیور جو بیچارہ، میں تو سو گیا گاڑی میں، وہ تو جاگتا رہا، میں کئی دفعہ سارے رستے سویا رہا، وہ جاگتا رہا، اس کے بغیر کام چلتا ہے. تو بھئی ہر بندے کی اپنی جگہ پہ ایک اہمیت ہے، آپ اس اہمیت کو سمجھیں اور پیار بانٹیں. اللہ کے حضور دعا ہے مالک ہمیں حضور کی سیرت سے فیضیاب فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.